بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، 10ویں کی درسی کتاب سے ہم پڑھ رہے ہیں اور حصہ نظم پر پہنچ چکے ہیں، اور نظم جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اور مشکل الفاظ کے معنی تمام مکمل ہو چکے ہیں۔ تو آج ہم اشعار کا مفہوم بیان کریں گے۔ ذرا کتاب دیکھتے ہیں، آپ بھی کتاب کھولیے۔ یہ نظم آپ کے سامنے ہے، میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ اچھا، امتحان میں شعر کے طور پر آتے ہیں تشریح کے لیے، نہ کہ بند کے طور پر، اس لیے ہم ایک ایک شعر کا مفہوم واضح کرتے چلے جائیں گے۔ پہلا شعر جی: گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن میدان کربلا کی گرمی کا تذکرہ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے اگر میں اس گرمی کا تذکرہ کروں گا تو شمع کی طرح میری زبان جلنے لگے گی۔ یہ اس کا مفہوم ہو گیا۔ اگلا شعر: وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے العمیٰ، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ تیز گرم ہوا ایسی کہ خدا کی پناہ، اور درجہ حرارت اتنا بلند، اتنا بڑا ہوا کہ خدا سے پناہ مانگی جائے۔ میدان جنگ کی زمین اس گرمی کی وجہ سے بہت سرخ ہو چکی تھی اور آسمان کا رنگ زردی مائل یعنی پیلا ہو چکا تھا۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ 10 محرم الحرام کا ایک اور منظر بیان کر رہے ہیں شاعر کہ وہاں پر جتنی بھی مخلوق موجود تھی، انسان، حیوانات، چرند پرند، حشرات الارض، یعنی جان رکھنے والی جتنی بھی مخلوق موجود تھی، وہ تمام کے تمام ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہوا سے آگ برس رہی ہے زمین پر۔ آگے جناب: وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ تیز گرم ہوا اور وہ سورج کی گرمی اور شدید ترین گرمی کہ دھوپ کا رنگ بھی رات کی مثال کالا محسوس ہو رہا تھا، یعنی دھوپ کا رنگ بھی اس گرمی کی وجہ سے جھلس گیا تھا۔ خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ کہتے ہیں کہ نہر الکما
جو کہ جس کا پانی پیاس بجھانے کے کام آتا ہے، اس کے بھی لب خشک ہو گئے تھے، اور جو پانی کے بلبلے بنے ہوئے تھے پانی میں، وہ سارے کے سارے شدید ترین گرم تھے۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ شاعر کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اور گرم ہوا کی وجہ سے خاک آسمان کی طرف اڑ رہی تھی، اور زندگی کا چشمہ خشک ہو چکا تھا، اور فرات کا پانی ابلا ہوا تھا۔ یہ مفہوم ہے جی ان اشعار کا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس مفہوم کو ذہن نشین کر لیجئے، اور کیونکہ اسی مفہوم ہی کی مدد سے پھر تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ مفہوم اگر اچھی طرح تیار کر لیا جائے تو پھر تشریح خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ نگہبان۔